والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء، ایک روایت ہے حدیث پاک، اس روایت کو نقل کرنے والے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن یزید۔ اور ان کے استاذ کا نام ہے حضرت علقمہ۔ تو ایک دن ان کے استاذ نے یہ حدیث ان سے بیان کی، حضرت علقمہ نے اپنے شاگرد حضرت عبد الرحمن ابن یزید سے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت علقمہ صحابی نہیں، تابعی ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن یزید بھی تابعی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے استاذ حضرت علقمہ کے استاذ حضرت ابو مسعود انصاری، حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات میں سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں پڑھ کر سوئے تو وہ آیتیں رات بھر اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جو آدمی رات میں سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں پڑھ کر سوئے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ دونوں آیتیں پوری رات کے لیے کافی، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دونوں آیتیں اس کی حفاظت کریں گی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف میں۔ اس روایت کو نقل کس نے کیا ہے؟ کون صحابی نقل کرتے ہیں؟ حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدر میں بدری صحابی ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے یہ حدیث کس سے سنی؟ حضرت علقمہ سے، اور حضرت علقمہ کے استاذ ہیں ابو مسعود صاحب۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب مکہ معظمہ وہ حج کرنے کے لیے گئے تو خود صحابی صاحب سے ملاقات ہو گئی، حضرت ابو مسعود انصاری سے ملاقات ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت کو دیکھا، حضرت سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت میں نے یہ روایت اپنے استاذ حضرت علقمہ سے سنی ہے، آپ کے حوالے سے، آپ وہ روایت بیان فرما دیجئے۔ چنانچہ وہ روایت انہوں نے ان کو دوبارہ نقل بیان کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو پڑھ کر سوئے گا اس کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہیں۔ یہ قصہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن یزید شاگرد ہیں، حضرت علقمہ استاذ ہیں، اور استاذ کے بھی بڑے استاذ حضرت ابو مسعود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے یہ حدیث پہلی مرتبہ سنی تھی حضرت علقمہ سے، لیکن براہ راست پھر انہوں نے اپنے صحابی جو بڑے استاذ ہیں حضرت ابو مسعود انصاری، ان سے بھی یہ روایت انہوں نے سن لی۔ تو اب روایت کیسے کرنا چاہیے؟ بیچ میں حضرت علقمہ کا نام لینا چاہیے یا ڈائریکٹ کہنا چاہیے کہ ہم نے حضرت ابو مسعود انصاری سے یہ حدیث سنی ہے، اور حضرت ابو مسعود انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ اب استاذ کی بیچ والے استاذ کی ضرورت رہی؟ جب ڈائریکٹ بڑے استاذ سے سن لیا انہوں نے، کس طرح نقل کریں گے کہ ہم نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران سنی ہے کہ جو آدمی بھی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 2 آیتیں پڑھ کر سوئے گا، وہ آیتیں اس کی حفاظت کے لیے کافی۔ مگر وہ روایت اس طرح نہیں بیان کرتے تھے، وہ اسی طرح بیان کرتے تھے جیسے میں نے تم سے بیان کیا۔
وہ اسی طرح جب بھی لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے میرے استاذ حضرت علقمہ نے بتایا، اور حضرت علقمہ نے اپنے استاذ صحابی رسول حضرت ابو مسعود انصاری سے سنا، حضرت ابو مسعود انصاری نے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، پوری حدیث بیان کرتے تھے۔ پھر بولتے تھے کہ پھر میری ملاقات مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حضرت ابو مسعود انصاری صحابی رسول سے ہو گئی، تو میں نے ان سے اس حدیث کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ یہ پورا واقعہ بیان کرتے تھے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نتیجہ کیا میں بتانا چاہتا ہوں؟ چاہتے تو وہ ڈائریکٹ بیان کر سکتے تھے، چاہتے تو وہ ڈائریکٹ، بڑے آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی، بڑے آدمی سے ان کا لقاء ثابت ہے پہلے سے بھی، اور ان سے انہوں نے وہ حدیث سن لی، تو چاہتے تو اس کو بیان کر سکتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے یہ حدیث پہلی مرتبہ اپنے استاد سے سنی ہے، حضرت علقمہ سے سنی ہے، اور اس کے بعد مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ حضرت ابو مسعود تک میری رسائی ہوئی۔ اگر میں اپنے استاذ کا نام بیچ میں سے حذف کر دوں تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ استاذ کا نام بیچ میں سے حذف نہیں کیا، جن سے پہلی مرتبہ انسان علم حدیث حاصل کرتا ہے اس کا نام حذف کر دینا اپنے سلسلے سے، اپنی سند سے اور اپنے شجرے سے، اور ڈائریکٹ جو بڑے آدمی ہیں ان سے اپنے آپ کو نسبت قائم کر لینا۔ بیچ میں جس شخص نے پہلی مرتبہ مجھے علم کی نعمت سے سرفراز کیا، پہلی مرتبہ مجھے کتاب شروع کرائی، شروع کے علوم ہمیں عطا کیے، اس کا نام غائب کر دینا یہ ادب کے خلاف ہے اور علم کے سلسلے کے خلاف ہے۔ استاذ کی دل شکنی کا اندیشہ ہے، استاذ کا دل ٹوٹے گا کہ ہم چھوٹے تھے اس لیے ہمارا نام حذف کر دیا۔ کیا سبق ملتا ہے کہ جو طلبہ زندگی کا بڑا حصہ کسی مدرسے میں گزارتے ہیں یا کوئی کلاس مکمل کرتے ہیں جس استاذ کے پاس، پھر بعد میں کسی مدرسے میں، بڑے مدرسے میں جا کر کے اس کی تکمیل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ساری نسبت اسی بڑے مدرسے سے بتاتے ہیں، چھوٹے کا نام ہی نہیں لیتے، چھوٹے استاذ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے پہلی مرتبہ یہ چیز کہاں شروع کی۔ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحابی کے طریقے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اپنے شجرے علمی سے جب بھی تم اس چیز کا ذکر کرو، اس کتاب کا ذکر کرو اور اس چیز کا تذکرہ کرو، چاہے بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ واقعہ ظاہر بات حضرت عبد الرحمن بن یزید اپنے بڑھاپے میں بیان کرتے تھے، جب سارے اساتذہ رخصت ہو چکے تھے، نہ استاذ ٹوکنے والا موجود تھا، نہ سننے والا موجود تھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو براہ راست کہہ سکتے تھے کہ میں نے خود صحابی رسول سے یہ حدیث سنی ہے، حضرت علقمہ کا نام نہ بھی ذکر کرتے تب بھی حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سوچا کہ یہ علم جس شخص سے پہلی مرتبہ مجھے ملا، بعد میں میری رسائی اس صحابی تک ہوئی ہے، میں اس شخص کا نام حذف کر کے میں ان کی حق تلفی کروں گا اور ان کے ساتھ میں انصاف نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے علم کے فیض سے محروم کر دے گا۔ جو طلبہ جن مدرسوں میں تعلیم شروع کرتے ہیں وہ اس کی مادر علمی ہے، جن اساتذہ سے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ اس کے استاذ ہیں، اس کے باپ ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ اسے موقع عطا فرما دے کسی بڑے ادارے میں جا کر، کسی بڑی جگہ پر جا کر، کسی بڑے عالم کے پاس تو مکمل کر لو، لیکن اپنے شجر علمی میں سب سے بڑا احسان اس شخص کا ہے جس نے وہ کام شروع کیا۔ بات سن آ رہی؟ اس چیز کو لازم پکڑو، انشاءاللہ دیکھنا علم میں کیسی برکت آتی۔ علم دینے والے کون ہیں؟ استاذ سے علم ملتا ہے، علم بڑی درسگاہ سے ملتا ہے، علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ استاد صرف دینے کی کوشش کرتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کر رہا ہوں، دینے والے اللہ۔ حضور نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، سب سے بڑے استاد تو حضور ہی ہیں۔ تو استاد سے علم نہیں ملے گا، درسگاہ سے علم نہیں ملے گا، دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ سے رشتہ تمہارا مضبوط ہوگا، اس دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس درمیانی واسطے کا نام کبھی حذف نہ کرنا۔ ایک حفظ تم نے شروع کیا، جس کے پاس تم نے حفظ شروع کیا اس کا نام ہر حال میں لینا، اور استاد زندہ رہے یا مر جائے
اللہ کی طرف سے فیض تم کو ملتا رہے گا۔ میرے استاذ محترم، اس موقع پہ میں اس لیے خاص طور سے میں ذکر کر رہا ہوں اس واقعے کا کہ ابھی میرے استاذ، ایک بہت عظیم استاذ کا انتقال ہو گیا اسی ہفتے، حضرت مولانا عبدالرب اعظمی علیہ رحمہ، ان کا یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے اس دور کے استاذ ہیں وہ، جبکہ ہم لوگوں نے متوسطات کی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی اہم کتابیں ان سے پڑھی، اور بہت شفیق استاذ تھے، بڑے قابل اور بہت شاندار مدرس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رعب بھی عطا فرمایا تھا، وجاہت بھی عطا فرمائی تھی، استغنا بھی تھا، اور تقویٰ بھی، اور فضل بھی، شرافت بھی، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ ان سے ہم نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا اس مہینے میں، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے پسماندگان ہیں، شاگردان ہیں، تعلق والے ہیں، سب کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان اساتذہ نے جنہوں نے محنت کی درجہ وسطیٰ میں، متوسطات میں، سب سے زیادہ تذکرہ انہی اساتذہ کے کرتا ہوں، اور اسی مدرسے کا سب سے زیادہ تذکرہ کرتا ہوں جو مدرسہ کے تمہاری بنیاد مستحکم کرتا ہے۔ جو بنیاد مستحکم ہونے کے بعد صرف ٹائٹل پیج لگا دیتا ہے، اس کا ذکر بھی آئے گا لیکن اسی درجے میں آئے گا جتنا اس نے کیا ہے۔ ایک ہے ٹائٹل پیج، ایک ہے اندر کی کتاب۔ اصل کتاب کون سی ہوتی ہے؟ اور اصل کتاب کیا ہے؟ ٹائٹل جو اوپر لگا ہوا اس کو اکھاڑ دو تب بھی کتاب رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اور ٹائٹل اوپر لگا رہے قاسمی اور ندوی اور فلاں اور فلاں، اور اندر کتاب غائب ہے۔ سمجھ کچھ بات آ رہی ہے؟ حضرت علقمہ اتنے بڑے استاد، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، حضرت ابو مسعود انصاری بدری صحابی کے شاگرد، بڑے بڑے اکابر کے شاگرد، حضرت عبد الرحمن کو گوارا نہیں ہوا کہ اپنے استاذ کا نام حذف کیوں کریں گے۔ جب سند بیان کرتے تو پورا قصہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے میرے استاذ نے یہ حدیث بیان کی، پھر میری ملاقات ان صحابی سے ہوئی تو انہوں نے بھی مجھ سے بیان کیا۔ وہ ثانوی درجے میں، حالانکہ نسبت اونچی ہو جاتی ہے اس وقت جب کہ حضرت ابو مسعود انصاری سے ان کو نسبت قائم ہو جاتی۔ آج صوفیہ میں بھی یہی ہو رہا، جو صوفیہ لوگ ہیں، سلسلے کے لوگ، وہ بیچ کی سندوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ کسی بڑے شیخ سے تعلق قائم ہو گیا تو اس درمیان میں جن مشائخ نے محنت کی، تزکیہ اخلاق کیا، طریقہ سکھایا، راستہ دکھایا، راستہ دکھانے والے کا نام غائب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ محروم انسان وہ ہے جو درمیانی کڑیوں کو حذف کر دیتا ہے۔ تمہارا واسطہ، تمہارا سلسلہ، تمہاری سند اگر نہیں پہنچتی ہے اس شخص کے ذریعے سے جس نے تم پر محنت کی ہے، تو اللہ کا فیض تم کو مل نہیں سکتا ہے، تمہارے درجے میں ترقی ہو نہیں سکتی ہے، اور اللہ کے ہاں تم مقبول بندوں میں شمار ہو نہیں سکتے ہو، چاہے کہ دنیا میں تمہیں کتنی مقبولیت اور شہرت حاصل ہو جائے۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، شیشے سے بھی زیادہ نازک۔ اگر استاذ کے دل پر ذرا سی بھی، یعنی ہلکی سی بھی اگر تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ تکلیف کا احساس اتنا شور کرنے والا ہوتا ہے اللہ پاک کے ہاں کہ اللہ پاک سخت اس پر ایکشن لیتے ہیں اور اس پر سزا ہو سکتی ہے۔ سب کو ناراض کرو، اپنے استاذوں کو ناراض نہ کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے استاذ ہیں، معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے، مشائخ صوفیہ نے کہا ہے کہ با محمد با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ ساری دیوانگی خدا کے ساتھ رکھو، خدا بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن جب سرکار دو عالم کا نام آوے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ آوے، ہوشیار، یہاں آواز بھی نہیں اٹھانی ہے، دل و دماغ کے اندر بھی کوئی خیال پیدا نہیں ہونا ہے۔ یہ بہت نازک آستانہ ہے، یہاں پر بہت قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ تو یہ استاذوں کا حال بھی وہی ہے، چونکہ سارے کے سارے اساتذہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وارث ہیں، اسی سلسلے کے جانشین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے سلسلے میں اور اپنے اپنے کاموں میں اسی طرح سعادت مندی کا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔